حضور ایک سوال. ہاں جی. حضور ایک خاتون نے کل فون کیا تھا, وہ کہتی ہیں کہ ان کو 2 سال پہلے تک بہت شدید کھانسی رہا کرتی تھی. اب کھانسی تو بہتر ہے مگر بلغم جو آتا ہے اس میں جمع ہوا خون آتا ہے اور سخت اسمیل ہے اس میں, اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں ہے. نہیں, ڈاکٹر کیوں نہیں, جب بدبو ہے اور خون ہے تو ڈاکٹر کیوں کہتے ہیں نہیں؟ کہتے ہیں ڈاکٹرز نے سب وہ کیا ٹیسٹ, وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر وہ کہیں گے تمہیں ہو تو پتہ لگے. بڑی خطرناک بیماری ہے. کرونک نزلہ جو انفلمیشن پیدا کر چکا ہے, جب وہ اکھڑتا ہے وہاں جہاں چمٹا ہوا ہے, وہاں کے جو میوکس میمبرینز ہیں ان کو چیل دیتا ہے, اس کے ساتھ خون نکلتا ہے. اس کا کرونک نزلے کا علاج ہونا چاہیے. خون تو اس کے نزلے کے زیادہ دیر رہنے کی وجہ سے اس کا ایک طبی نتیجہ ہے, وہ ایسی پہچاننے والی علامت نہیں ہے. ہاں اگر خون بہت زیادہ نکلتا ہو, اپنی ذات میں ایک بیماری بن چکا ہو, اس کا اور علاج ہے. لیکن نزلاتی بیماریوں میں یہ چیز عام طور پر دیکھی گئی ہے. بعض بچوں کو کرونک نزلہ ہے, وہ ناک سے چوہا نکالتے ہیں تو بلیڈنگ بھی شروع ہو جاتی ہے. رات کو سوتے ہیں انگلی ڈال دیتے ہیں, بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. تو ایسی میوکس میمبرین جو کچی ہو گئی ہوں اور اس کے اندر مستقل سوزش بیٹھ گئی ہو, ان کا علاج ہونا چاہیے. یعنی صحیح دوا تلاش کی جائے جو ایسے نزلے کو کیور کرے. کہتی میں ہیپر سلف اور رقص گلابرا کافی عرصے سے کھا رہی ہوں مگر کوئی فرق نہیں, اسمیل کافی آتی ہے گلے میں سے میرے. نہیں, ضروری تو نہیں, بیماری کو جب تک اس کی مجموعی حیثیت سے نہیں دیکھیں گے اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا. رس گلابرا ان بیماریوں کے ان بدبوؤں کے لیے تو میں نے تجویز ہی نہیں کی تھی. رس گلابرا جسم کے اندر جس طرح سلفر کی بدبو ہوتی ہے, بعض جسموں کے اندر مستقل بدبو ہوتی ہے, سانس بھی گندے اور بدبو بہت آتی ہے. کسی خاص بیماری کے نتیجے میں نہیں, بلکہ ان کا جو نظام ہے نا ایکسکریشنز کا, اس میں نقص ہوتا ہے اور وہ تعفنات نکلنے کی بجائے بعض جمع ہونے لگ جاتے ہیں. انتڑیاں تعفن کو نکالتی رہتی ہیں, اگر اس میں نکالنے کے نظام میں کمزوری ہو تو انتڑیوں کی جو ارد گرد میوکس میمبرین ہیں وہ ان کو چوسنے لگ جاتی ہیں. اس لیے جن کو قبض پرانی ہو بعض ان کا سانس بڑا بدبودار ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ جسم کے اندر خون میں داخل ہو کر پھر لنگز میں جاتی ہیں, وہاں سے سانس اس بدبو کو لے کر باہر نکالتا ہے. تو بدبو کا علاج جو عمومی ہے اس سے تعلق میں نے بات کی تھی, لیکن جو بیماریوں کے نتیجے میں بدبو ہے اس کے لیے وہی دوائی ڈھونڈنی پڑے گی جو اس بیماری سے تعلق رکھتی ہے. سمجھ گئے؟ سلفر ٹرائی کر سکتی ہیں؟ مجھے کیا پتا ہے علامتوں کا, آپ کو پتا ہے کیا وہ جانے, میں کیسے کہوں سلفر ٹرائی کر سکتے ہیں؟ یہ تو بے تکی بات ہے. معلوم کریں اس کی علامتیں کس چیز کا تقاضا کر رہی ہیں, جس چیز کی طلب کریں وہ دیں. ٹھیک ہے, تک بازی میں تو پھر چلتے چلے جائیں گے, یہ ٹرائی کرو وہ ٹرائی کرو. تک بازی وہاں شروع ہوتی ہے جہاں ہومیوپیتھک بہترین کوشش ناکام ہو جائے اور جو دوائیں آپ کو سمجھ آتی ہیں کہ ملتی جلتی ہیں وہ اثر نہ دکھائیں. اس وقت پھر جائز ہے کہ محض بیماری کی علامتوں کو پیش نظر جو چوٹی کی دوائیں ہیں ان کو باری باری استعمال کیا جائے. بعض دفعہ وہ کام آ جاتی ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے, کیوں بظاہر احتیاط سے چنی ہوئی دوائیں کام نہیں کرتی اور تک بازی کی کوئی دوا اچانک کام کر جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا ایلوپیتھک استعمال رائج ہو چکا ہے دنیا میں, اور ایلوپیتھک دوائیں بعض پہلوؤں سے شفا دے رہی ہیں, بعض دوسرے پہلو سے بیماری بھی پیدا کر رہی ہیں, گہری تبدیلیاں پیدا کر رہی ہیں. ان کے نتیجے میں علامتیں مشتبہ ہو جاتی ہیں, اور جو علامتیں آپ مریض میں دیکھ رہے ہیں وہ ضروری نہیں کہ اس کی اپنی صحیح علامتیں ہوں, وہ مصنوعی علامتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. اس لیے آپ تو احتیاط سے چنتے ہیں مگر مریض کی اصل علامتیں دبی ہوئی ہیں, وہ آپ کے سامنے نہیں ہیں. اس لحاظ سے بعض دفعہ تک بازی کرنی پڑتی ہے, مگر زیادہ سائنٹیفک طریقہ یہ ہے اگر وقت ہو کہ ایسی دوائیں دی جائیں جو رفتہ رفتہ مصنوعی علامتوں کو ختم کریں, اصل کی طرف لوٹائیں. ان میں مثلا نقصوامی کا بھی ہے, ان میں سلفر بھی ہے, ایسی دوائیں جو
اس کے مرض کو کھول کر نتھار کر اصل شکل کو لے آئیں. وہ جب کام کریں گی تو پھر آپ کے وہ مرض قابو میں آ جائے گا. اور اگر اس کا وقت نہیں یا اس کا سلیقہ نہیں ہے تو پھر جو مشہور دوائیں ہیں ان میں استعمال کیا کر سکتے ہیں. اور مثلاً گردے میں پتھری ہے, اس کے لیے بہت کم ڈاکٹر ہیں جن کو علم ہو کہ تفصیلی طور پر اس دوا کا اس دوا سے کیا فرق ہے. اور عموماً گردے کے مریض تفصیل سے بتا بھی نہیں سکتے. درد بتاتے ہیں, معمولی کچھ باتیں اور بتائیں گے, لیکن ایسی علامتیں جو جن کا پیشاب کی رنگت سے, اس کے ٹیسٹ سے, اس کی سوزش پیدا کرنے کی طاقت سے اور تعلق ہے, اور پھر باریک فرق ہیں. نہ ہومیوپیتھ کے پاس وقت ہوتا ہے, نہ مریض کو سلیقہ ہوتا ہے کہ باریک بینی سے ان کا مطالعہ کرے. اس صورت میں ہم پھر ٹیکسالی کی دوائیں دیتے ہیں. ڈربیس ان میں سے ایک چھوٹی کی دوا ہے. لیکن اگر علامتیں مل جائیں اور کوئی تلاش کر سکے تو پھر اصل دوا وہی ہے جو علامتیں مانگتی ہیں. جیسا کہ میں نے کہا تھا, سلیشیا بعض دفعہ ڈربیس فیل کرتی ہے تو سلیشیا کام آ جاتی ہے, خاص طور پر آکزیلک ایسڈ میں. آکزیلک ایسڈ سے بنی ہوئی پتھریوں میں, آکزیلیٹس کہتے ہیں جن کو, سالٹس ہوتے ہیں آکزیلک, ان میں میرے تجربے میں سلیشیا سب دواؤں سے بہتر ہے. لمبا عرصہ چھوٹی طاقت میں دینی چاہیے. کچھ عرصے کے بعد اس کا سیمنٹ گھول دیتی ہے. جن چیزوں سے یہ پتھریاں جڑ جڑ کر بنتی ہیں, ایک بڑا پتھر نہیں ہوا کرتا, بہت سے چھوٹے چھوٹے پتھر مل کر سیمنٹ ہو کر جڑتے چلے جاتے ہیں, اور سلیشیا اس کا سیمنٹ کھا جاتی ہے. اور یا کوئی اور ذریعہ ہوگا جس کو بیرونی وجود کو محسوس کر کے جو متفرق جسم کو ہدایتیں دیتی ہے کہ کام کرو, اس میں ہمارے علم میں نہیں, کچھ فیکٹر جسم کے اندر موجود ہوں گے جو پتھریوں سے نپٹنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں. مگر ہر ایک پتھری سے نہیں. سلیشیا کو روٹین کی پتھری کی دوا نہیں بنایا جا سکتا. اب دیں گے تو اکثر جگہ ناکامی ہوگی. اس لیے ہومیوپیتھک بہت ہی ڈیلیکیٹ مطالعے کی محتاج ہے, یعنی نفیس باریک مطالعہ کی اور تمیز کرنے کی طاقت کی. ایک دفعہ آپ صحیح دوائی دے دیں, پھر اگلا کام جسم کا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں کہ بڑی سے بڑی بیماری کو بھی وہ اچھی طرح نپٹ سکتا ہے اگر سلیقے سے رفتہ رفتہ اس کی طاقت کے مطابق اس کو حکم دیا جائے.